کچھ یتیموں کو لائی ہے دینا، پیرو کے لوگ خبر آئے، ختم ہو گیا سفر آئے، حسین فضل
تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کی بھی ہیں جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، خالق موت بھی ہے، مالک زندگی بھی ہے، جو جسم و جسمانیات سے مبرا ہے، وحدہ لا شریک ہے، جو نظروں سے اچھل ہے، رگے گردن سے قریب تر ہے، جو ذرے کو آفتاب بناتا ہے اور آفتاب کو پلٹانے والے کا خالق ہے۔ جیسے کہ آپ بخوبی واقف ہیں، یہ مجلس چہلم برائے اصلاح ثواب مرحوم مغفور میر علی نواز صاحب نے مرحوم میر سید حسین صاحب، ایک باپ کے چہلم کی مجلس سے واقعاً باپ باپ ہوتا ہے، جتنا بھی بوڑھا ہو جائے، جتنا بھی بزرگ ہو جائے، باپ باپ ہے۔ باپ ایک چراغ کی مانند ہے، جو بجھ جائے تو واقعاً اندھیرا ہو جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ بے شک، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ بے شک، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور میر علی نواز صاحب اور بانی مجلس کے تمام مرحومین اپنے اپنے مرحومین کے روح کو حساب فرمائیں۔ آپ حضرات سے تھوڑا ایک ایک ختم آ جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی سے تھوڑا تھوڑا سمجھ جائے۔ ایک شاعر ہے انشاءاللہ اور آپ کے حوالے میں گزارش کر رہا ہوں، شاعر بیت نیّر علی گل اسلام سے کہ ایک بار تشریف لائیں اور دو چار شعر پیش کریں۔ ان کا استقبال آپ حضرات بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے میں بانی مجلس کے شکر گزار ہوں جناب سفیر کو اشعار پر پیش کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ 4 مصرے بالکل تازہ۔ عزت علی سے ہے میری الفت علی سے ہے، عزت علی سے ہے میری الفت علی سے ہے، یہ کائنات عشق کی دولت علی سے ہے، یہ کائنات عشق کی دولت علی سے ہے، آئے سرانے قبر میں مولا علی میرے، آئے سرانے قبر میں مولا علی میرے، میں خوش نصیب ہوں میری نسبت علی سے ہے، میں خوش نصیب ہوں میری نسبت علی سے ہے۔ اور 4 میں سے جس گھر میں ہو تلاوت قرآن کی روشنی، جس گھر میں ہو تلاوت قرآن کی روشنی، ممکن ہے اس مکان میں جنت دکھائی دے، ممکن ہے اس مکان میں جنت دکھائی دے، مرنے سے پہلے ایک تمنا ہے یہ میری، سب کی تمنا ہے میں کہ مرنے سے پہلے ایک تمنا ہے یہ میری، یا رب مجھے حسین کی تربت دکھائی دے، یا رب مجھے حسین کی تربت دکھائی دے۔ اور 4 میں سے کہ مولائی اگر ہو تو کرو رب کی عبادت، مولائی اگر ہو تو کرو رب کی عبادت، جنت نہیں جاؤ گے بغیر ان کی رضا سے، جنت نہیں جاؤ گے بغیر ان کی رضا سے، سرور نے دیا خون تو اکبر نے کلیجا، سرور نے دیا خون تو اکبر نے کلیجا، عابد نے لکھی کربلا صبر و رضا سے، عابد نے لکھی کربلا صبر و رضا سے۔ ایک اور گزارش کرتا ہوں مولانا نبی حیدر صفی صاحب سے کہ میں کو تشریف نہیں ہے تو چل شیئر پیش کریں۔ پر محمد وعلی محمد صلی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ باپ کے چہروں کی مجلس ہے، مولانا عالم مرحوم کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ۔ 2 قطعے پڑھوں گا، ایک ماں کے حوالے سے اور ایک باپ کے۔
پہلے پڑھتا ہوں ماں کے حوالے سے. سن چکے آپ اسی کو کہ لائق احترام کیا ہوگا، لائق احترام کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر کلام کیا ہوگا. جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. کہ لائق احترام کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر کلام کیا ہوگا. جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. یہ 4 مصر ہوگا. دوسرا باپ کے حوالے سے کہ خو گرو خود نہ گرو عزم ارادہ میں نے، خو گرو خود نہ گرو عزم و ارادہ میں نے، باپ سے پایا ہے یہ سارا اثاثہ میں نے. خو گرو خود نہ گرو عزم و ارادہ میں نے، باپ سے پایا ہے یہ سارا اثاثہ میں نے. ارے دھوپ میں جل کے کیا سایہ ہمیشہ مجھ پر، باپ کی شکل میں دیکھا ہے فرشتہ میں نے، باپ کی شکل میں دیکھا ہے فرشتہ. شکریہ مولانا کے ساتھ. اس سے قبل میں مولانا دعوت ہے ایک مرتبہ 2-3 شعر سماعت فرما لیں کہ فضیلتوں کا سمندر ملے تو لے آؤ. فضیلتوں کا بطور خاص بہترین ترتیب کے ساتھ ساتھ بہترین شاعر بھی ہیں، آپ ادا کرتے ہیں. سنیے گا کہ فضیلتوں کا سمندر ملے تو لے آؤ، بطول جیسا کوئی گھر ملے تو لے آؤ. عبادتوں کی طرف پھر سے لوٹنے کے لیے عزام لہجہ اکبر ملے تو لے آؤ. عبادتوں کی طرف پھر سے لوٹنے کے لیے عزام لہجہ اکبر ملے تو لے آؤ. نئی ردائیں تو مل جائیں گی زمانے میں، بغیر دھبوں کی چادر ملے تو لے آؤ. نئی ردائیں تو مل جائیں گی زمانے میں، بغیر دھبوں کی چادر ملے تو لے آؤ. تلاش کرنے سے مل جائیں گے 1000 یزید، کوئی حسین سا رہبر ملے تو لے آؤ. تلاش کرنے سے مل جائیں گے 1000 یزید، کوئی حسین سا رہبر ملے تو لے آؤ. کوئی حسین سا رہبر ملے تو لے آؤ. آئیے حضرات انہی مصرعوں کی روشنی میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں قوم ملت کی ایک محترم ایک نایاب شخصیت حجت الاسلام مولانا سید محمد رضا عابدی صاحب قبلہ سے جو جلوہ افروز ممبر ہو کر مومنین کے قلوب کو روشن و منور فرمائیں. موصوف کا استقبال آپ حضرات دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. اخلاص کی تلاوت فرماندہ منتظمین مجلس کے تمام مرحومین، بالخصوص مرحوم مغفور میر علی نواز ابن مرحوم مغفور میر سید حسین اور تمام شہدائے ماہ مبارک رمضان، بالخصوص شہید آیت اللہ سید علی خامد علی کی روح کو ایثار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين.
ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبد الله ورسوله وحبيبه ونجيبه وحافظ سره ومبلغ رسالاته مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين الذي معروف في الآفاق بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن ومن يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على زندگی کے آئینے سے جب بھی ٹکراتی ہے موت، زندگی کے آئینے سے جب بھی ٹکراتی ہے موت، جینے والوں کے لیے ایک درس دے جاتی ہے موت۔ پاک و پاکیزہ رکھو اے مومنو کردار کو، پاک و پاکیزہ رکھو اے مومنو کردار کو، شخصیت رہتی ہے باقی جسم لے جاتی ہے موت۔ نعرہ تکبیر، سب نماز کے بعد فرش اعضاء پر بیٹھے ہیں، سب مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آنکھوں کی نورانیت، دلوں کی بیداری اور نفسوں کی طہارت کے لیے بآواز بلند صلوات عزیزان گرامی، ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے بعنوان چہلم۔ مرحوم مغفور کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے، نہایت ہی سنجیدہ انسان، خاموش مزاج انسان، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کسی سے بلند آواز میں بات کرنا نہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت آپ دیکھتے ہیں۔ میں مرحوم کے ایک فرزند، ہمارے چھوٹے بھائی مہدی کو تقریباً 12 سال سے، جب میں زینبیہ میں امام جماعت کے عنوان سے تھا 2015 میں، تب سے جانتا ہوں۔ بہت ہی نیک جوان، تو یہ باپ کی بہرحال تربیت کا اثر ہے۔ خداوند عالم مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، مرحوم کے تمام رشتہ دار بالخصوص ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مرحوم کی مغفرت کے لیے، آپ کی اپنی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ مل جل کے بلند آواز میں صلوات پڑھ دیں۔ ایک عاشق علی، ایک عزادار حسین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور آپ کو معلوم ہے ایصال ثواب یعنی کوئی ایسا عمل جس سے خدا راضی ہو جائے، کوئی ایسی نیکی جس سے خدا خوش ہو جائے۔ اور یہ عنوان ہی بتاتا ہے، جو ایصال ثواب کا عنوان ہے، یہ عنوان ہی بتاتا ہے کہ ہم نے جانے والے کو فانی نہیں سمجھا ہے۔ جانے والے کے لیے ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ چلا گیا تو ختم ہو گیا ہے نا، بلکہ ہم نے ایصال ثواب کے ذریعے سے یہ ثابت کیا ہے کہ جانے والا بظاہر ہمارے نظروں سے اوجھل ہے، لیکن ایک نئی زندگی کا سفر اس نے آغاز کیا ہے نا۔ یہ اچھا، اور ایک بات یہ کہ ایصال ثواب کے لیے زیادہ تر مجلس ہی کیوں، بہت سارے اعمال ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں، بہت ساری
خوبیاں ہیں جو ہم ایصال ثواب کے عنوان سے انجام دے سکتے ہیں۔ صدقہ بہترین چیز ہے کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، نماز بہترین عمل ہے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، لیکن ہم مجلس ہی کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ تو شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے صدقہ ہو، اس کا ثواب لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں، مجلس عزا کا ثواب لینے کے لیے وہ آتے ہیں جن کے صدقے میں فرشتے پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ دیکھیں ایصال ثواب کا بہرحال عنوان ہے، انشاءاللہ آیت پر میں روشنی ڈالوں گا بہت ہی مختصر۔ تو آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دوں کہ عام طور سے جب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ کسی کی موت آسان ہو گئی یا کسی کی آسان موت کا ہم تصور کرتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بستر کے حوالے نہ ہو، سکرات میں نہ ہو، بیمار ہو کر تڑپ تڑپ کر دنیا سے نہ جائے، کسی کو وہ تکلیف نہ دے، اس سے خدمت کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو کسی کو، اوپر سے سنڈے کے دن مرے کہ کسی کی ڈیوٹی وغیرہ میں بھی کوئی خلل نہ ہو، ہے نا۔ یہ ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ آسان موت ہے، اور اگر کوئی بیماری کے عالم میں ہو، کوئی تڑپ رہا ہو، تو ہم کہتے ہیں خدا اس کی مشکل کو آسان کرے، ہے نا۔ تو یہ عوام کا نظریہ ہے، امام کا نظریہ نہیں ہے، یہ خلق کا نظریہ ہے، حجت خالق کا نظریہ نہیں ہے، ہے نا۔ تو بہرحال میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر انسان کوئی تڑپ کے مر رہا ہے، سکرات کے بعد مر رہا ہے، تو یقیناً اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم خود یہ چاہتا ہے کہ وہ بندے کو بیمار کرے، بندہ سکرات میں رہے، تڑپتا رہے، تاکہ جتنے اس کے گناہ ہیں دنیا میں وہ یہیں پہ ختم ہو جائیں، ہے نا۔ اگر وہ آسان موت مر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، اس لیے اسے آسان موت، ٹھیک۔ تو یہاں میں ایک جملہ کہوں گا کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ جو بستر کے حوالے ہو، تڑپ رہا ہو، خود سے وہ ٹوائلٹ نہیں جاتا ہو، خدمت کے لیے 2-4 لوگ پڑے ہوئے ہوں، دوائی کے وہ محتاج ہوں، تو یہ دعا نہ کریں کہ خدا اس کی مشکل کو آسان کرے، بلکہ یہ دعا کریں خدا مشکل کشا کے دیدار کو آسان کر دے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ بہرحال مرنے والا دنیا سے جاتا ہے تو مرنے والے کے لیے عمل کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، لیکن مرنے والے کے لیے رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، نہ مرنے والے کے لیے۔ خدا اتنا رحیم و کریم ہے کہ ایک مرنے والے کی نیابت میں دوسرا کوئی بھی مومن اس کے لیے کار خیر کر دے تو اس کا ثواب مرحوم تک پہنچ جاتا ہے، وہ نیکی مرحوم کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ سورہ حشر قرآن مجید کا سورہ نمبر 59 مدینے میں یہ سورہ نازل ہوا۔ 2 چھوٹی چھوٹی روایتیں اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت کے حوالے سے شاید کبھی ہمیں توفیق ہو جائے پڑھنے کی۔ تو پہلی روایت یہ کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ جو بھی سورہ حشر کی تلاوت کرے اور سورہ حشر کی تلاوت کرنے کے بعد اسے موت آ جائے تو امام معصوم فرماتے ہیں کہ اس کا شمار شہداء میں سے ہوگا، وہ شہیدوں میں داخل کیا جائے گا اور اسے شہید کا اجر عطا کیا جائے گا صرف اس سورہ کی تلاوت کے لیے۔ دوسری روایت ہے کشاف الحقائق مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی سورہ حشر کو سونے سے پہلے تلاوت کر کے سوتا ہے تو خداوند عالم ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ، اس نے سورہ حشر کی تلاوت کی ہے، اس کے بدلے میں رات بھر اس تلاوت کرنے والے کی حفاظت کرو۔ ایک فرشتے کو خدا معین کر دیتا ہے اس سورہ کی تلاوت کرنے کے لیے، ٹھیک؟ اچھا، تو آیت کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ آپ تقوی کے بارے میں بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں، اور ہر نماز جمعہ خطبہ جمعہ میں خطیب جمعہ کے لیے حکم ہے، اور خطبہ جمعہ اس وقت مکمل بھی نہیں ہوتا جب تک کہ خطیب تقوی الہی کی دعوت نہ دے، ہے نا؟ تو آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے زیادہ اس پر بحث نہیں کرنا ہے، لیکن تقوی کا ایک ابتدائی مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے کو محرمات سے، حرام چیزوں سے بچائے اور واجبات کا پابند بنائے۔ یہ تقوی کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا بندوبست کیا ہے نا؟ کل کے لیے تم نے کیا اکٹھا کیا ہے، کیا ذخیرہ کیا ہے، کیا چیز اپنے لیے بھیجا ہے۔ پھر دوبارہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے واتقوا اللہ، پہلے بھی ابتدا میں بھی کہا، آخر میں بھی کہہ رہا ہے، پھر اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور خداوند عالم ہر وہ چیز جسے تم انجام دیتے ہو اس سے باخبر ہے، یعنی تمہارا ایک ایک عمل کیا ہے، وہ خدا کے پیش نظر ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور قیامت کے دن وہ ساری کیسٹ تمہارے سامنے خداوند عالم رکھ دے گا، تم نے کیا 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 ہے، صحیح ہے نا؟ تو یہ آیت کا ظاہری ترجمہ ہے۔ اب ولتنظر نفس، نفس سے مراد یہاں پر ہر شخص، ہر انسان یہ سوچے کہ اس نے اپنے کل کے لیے۔ اچھا، تو دو بار تقوی کا حکم اس میں کیوں آیا ہے؟ ایک دو وجوہات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ آیت اللہ محسن قراتی فرماتے ہیں اولاً تو یہ تاکید ہے، یعنی کسی مہم چیز کو خداوند عالم بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کی تکرار کرتا ہے تاکہ اس کی تاکید ہو جائے، اس کی امپورٹنس لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ اچھا، دوسرا تقوی کا پہلا جو حکم ہے، پہلی بار جو خداوند عالم نے کہا ہے، اس سے مراد نیکی کا حکم ہے، اور دوسری مرتبہ تقوی سے مراد وہ نیکی کی کیفیت ہے۔ میں مثال آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ پہلے مرحلے میں آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ نماز پڑھیں، یہ پہلا تقوی ہے جو اس آیت میں ہے۔ دوسرے مرحلے میں آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز کو تمام شرائط کے ساتھ پڑھیں، ہے نا؟ یعنی کیا نماز کی سب سے بڑی شرط کیا ہے؟ طہارت ہے، وضو ہے، کیا ہے؟ نماز کی سب سے بڑی شرط خلوص اور خشوع و خضوع ہے۔ نماز کے لیے جب انسان کھڑا ہے تو وہ پہلے یہ تصور کرے کہ میں کسی بزرگ کے سامنے کھڑا ہوں، یعنی خداوند عالم کے سامنے میں کھڑا ہوں، یہ تصور کرے۔ بعد میں وہ تو ظاہری شرائط ہیں، وضو کا صحیح ہونا، طہارت ہونا، یہ ساری چیزیں، لیکن پہلی شرط تو کیا پہلے نماز کا حکم ہو رہا ہے، پھر دوسری مرتبہ نماز کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو آداب بیان کیے گئے ہیں اسی آداب کے تحت تمہاری نماز ہو۔ دوسرا ایک نظریہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے تقوی سے مراد توبہ ہے، کیا اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو، یعنی جو گناہ تم کر چکے ہو اس کے لیے توبہ کرو۔ دوسرے تقوی سے مراد ذخیرہ سازی، یعنی کیا قیامت کے لیے تم کچھ اکٹھا کرو، اپنے پاس اپنے لیے کچھ اعمال
تیار کرو کہ خالی ہاتھ نہ جانے پاؤ. صحیح. اچھا، تیسرا یہ کہ تقوی اول سے مراد یہاں پر ہے کہ خود انسان اس تقوی کے ذریعے سے خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، اور دوسرے تقوی سے مراد یہ ہے کہ پھر مسلسل اس عزم و ارادے کو قائم رکھے. ایک مرتبہ صرف ہم نماز کے دوران خدا کو یاد کر رہے ہیں، پھر نماز سے ہم فارغ ہوئے نکلے تو پھر خدا کو بھلا دیا ہم، ایسا نہیں ہے. خدا کو مسلسل بھی یاد کرنا. اچھا، تو اب دیکھیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. تو اب ذرا دیکھیں، ہم لوگ عمر بڑھتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ انسان بڑا ہو رہا ہے. پیدا ہوا 6 مہینے کا ہوا، 1 سال کا ہوا، 2 سال کا ہوا، 10 سال کا ہوا، 20 سال کا ہوا، 50 سال کا ہوا. عمر وہ بڑھتی جا رہی ہے، انسان بڑا ہوتا جا رہا ہے. نہیں، جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کی زندگی کا چراغ بجھتا جا رہا ہے. انسان کو اس بات کی طرف توجہ کرنا ہے کہ عمر بڑھتی جا رہی ہے لیکن اس کی زندگی کا چراغ ختم ہوتا جا رہا ہے، بجھتا جا رہا ہے. یہ سوچے. اچھا، تو پھر غدن یعنی عربی میں کہتے ہیں کل کے لیے. تو یہاں پر کیا مراد ہے؟ کل سے مراد یہ دنیاوی کل نہیں ہے، جبکہ ہم دنیاوی کل کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں، ہے نا. ایک باپ اپنے بچے کو بہترین اسکول میں بہترین ٹیچرز کے سائے میں تعلیم دینا چاہتا ہے کہ اس کا کل ٹھیک ہو جائے. ایک نوکری والا لون لے کے ایک گھر خریدتا ہے کہ جب تک میں نوکری میں رہوں تب تک وہ لون ادا ہو جائے، میں جب ریٹائر ہو جاؤں تو کل میں گھر کا محتاج نہ ہو جاؤں، ہے نا. تو ہر انسان کل کی فکر بہت زیادہ کرتا ہے، کماتا ہے کہ کل میرا اچھا ہو جائے، میں کما رہا ہوں کہ کل کسی کا محتاج نہ ہوں. دیکھیں، جو میں نے بیان کیا اگر یہی ارادہ ہے تو پھر بھی بہت اچھی بات ہے نا. تو کیا کل کی فکر انسان کو زیادہ رہتی ہے، جبکہ ہم اس کل کی فکر کرتے ہیں جس کے بارے میں امام معصوم فرماتے ہیں کہ اس کی فکر انسان کرتا ہے، اس کل کی فکر کرتا ہے جس کل کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے. اللہ اکبر. ہم نے اس کل کی فکر کی ہے، یا ہم اس کی فکر کرتے ہیں کہ جس کا رازق و رحیم اللہ ہے نا. در حالی کہ ہمیں اس کل کی یعنی روز محشر کی، حشر کے دن کی ہمیں تیاری کرنا ہے، اس کی فکر کرنا ہے کہ جب ہمارے اعمال کے علاوہ کوئی اور چیز کام آنے والا نہیں ہے، کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی. اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. تو اس آیت میں جو کل ہے وہ روز قیامت والا کل ہے. دنیا کی کل کے بارے میں انسان کو اتنی پرواہ نہیں ہونا چاہیے جتنا انسان عام طور سے کرتا ہے. ٹھیک ہے، جب انسان کے پاس مہلت ہے. لہذا سر اللہ فی العالمین مولا الموحدین امیر المؤمنین امام المتقین یاسب الدین مولود حرم مولا غدیر حضرت علی ابن ابی طالب دیکھیں، اگر آپ بلند آواز میں صلوات پڑھیں گے تو مجلس کو شاید میں جلدی ختم کر دوں. صلی اللہ تو اس آیت میں جو کل ہے اس کے بارے میں مولا کیا بیان فرماتے ہیں؟ مولا بیان کرتے ہیں کہ جو انسان مر چکا ہے وہ خداوند عالم سے مہلت طلب کر رہا ہے کہ پروردگار تو مہلت دے دے، میں دوبارہ جا سکوں تاکہ اچھے عمل کر سکوں. اور جو انسان زندہ ہے وہ غفلت کا شکار ہے نا، کہ اس کے پاس مہلت ہے، وہ ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن وہ غفلت کر رہا ہے. در حالی کہ انسان کو غفلت نہیں کرنا چاہیے. تو اپنے کل کی کیا انسان کو پرواہ ہونا چاہیے. دیکھیں، اب حضرت میثم تمار
یقیناً آپ نے نام سنا ہے، بچہ بچہ اس عظیم ہستی سے واقف ہے۔ کل کے حوالے سے تیاری جو کرنا ہے، آخرت کی تیاری، دیکھیے میثم تمار سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ یقیناً سنا ہوا آپ کا واقعہ ہے۔ تو حضرت میثم تمار کی دکان میں ایک بار مولا کائنات بیٹھے ہیں، اور ایک گزرتا ہوا فقیر اس نے دیکھا کہ مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے موقع کو غنیمت سمجھا، سیدھا آ گیا مولا کائنات کے پاس، کہا مولا مجھے کچھ عطا کر دیجئے۔ مولا کائنات نے میثم تمار کی دکان سے کھجور اٹھائے، اس کی جھولی میں بھر دیے۔ تو اب مولا کائنات کا کچھ بھی بہت کچھ ہوتا ہے، صحیح؟ تو اب اس نے کیا کیا؟ اب یہ فقیروں میں بھی یونٹی بہت ہوتی ہے، وہ جا کے کوفے کے دوسرے فقیروں میں بتایا، کہا کہ وہ دیکھو مولا بیٹھے ہیں اور اتنی جھولی بھر بھر کے وہ کھجور دے رہے ہیں، جاؤ۔ تو ایک کے بعد فقیر آتا گیا، سارے کھجور ختم ہو گئے میثم تمار کے، دکان پوری ختم ہو گئی، لیکن میثم تمار کی پیشانی میں ایک جھری بھی نہیں ہے، پریشانی کے آثار بھی نہیں ہے، انشاءاللہ آپ متوجہ ہوں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایک منافق گزرتا ہوا کہا میثم آج تو تمہارا بڑا گھاٹا ہو گیا۔ کہا کیا؟ کہا تمہارے سارے کھجور ختم ہو گئے، علی نے مفت میں تقسیم کر دیے۔ تو میثم تمار نے کہا خدا کا لاکھ لاکھ شکر۔ اس نے کہا بھائی میثم کھجور بیچے نہیں ہیں، مفت میں تقسیم کر دیے ہیں۔ کہا خدا کا کروڑوں شکر۔ کہا تجھے کیا ہو گیا؟ تیرا دماغ تو ٹھکانے پر ہے، تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تیرے سارے کھجور مفت میں بیچ دیے اور تو خدا کا شکر کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ منافق کی علامت ہوتی ہے، نہ وہ خود نیکی کرتا ہے نہ دوسروں کو نیکی کرنے دیتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے لیے بیان کیا مناعون للخیر، یعنی منافقین وہ ہوتے ہیں جو نیک کام کرنے سے دوسروں کو روکتے ہیں۔ تو آ کے بار بار تانا دیا جا رہا ہے کہ میثم تمہاری دکان خالی ہو گئی، تمہارا سارا سرمایہ ختم ہو گیا، سارے کھجور ختم ہو گئے، علی نے مفت میں تقسیم کر دیے۔ میثم تمار کہتے ہیں لاکھوں شکر، کروڑوں شکر، بے انتہا شکر۔ کہا میثم تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ کہا نہیں پاگل نہیں ہو گیا۔ کہا تم شکریہ ادا کیوں کر رہے ہو؟ کہا میں شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں، میں خدا کا کروڑوں شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے کھجور اتنے پاکیزہ ہو گئے کہ علی کے ہاتھوں سے تقسیم ہو گئے۔ صلوات پر محمد۔ کیا میرے سارے کھجور جو ہے وہ اتنے پاکیزہ ہو گئے کہ میں تقسیم کرتا تو شاید مجھے اپنے شک ہوتا کہ یہ آخرت کے لیے اکٹھا ہوگا یا نہیں، وہاں کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا یا نہیں، لیکن اب علی کے ہاتھوں سے تقسیم ہو گیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ میرے نامہ اعمال میں ذخیرہ ہو جائے گا، لہٰذا میرے لیے افسوس کا مقام نہیں ہے، یہ شکر کا مقام ہے۔ اچھا پھر اور ایک بات، یہ بھی مشہور واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، بس نتیجہ آپ کے سامنے۔ تو پھر میثم تمار کی دکان میں مولا کائنات بیٹھے ہیں، مشہور واقعہ ہے کیا؟ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کھوٹا سکہ دیتا ہے، مولا کائنات سے کھجور خرید کے چلا جاتا ہے نا، واقعہ تو سنا ہوا ہے، ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ گھر چلا جاتا ہے تو زوجہ اس کی عاشقہ علی تھی، اور جانے کے بعد کہتا ہے تم تو کہتی ہو علی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، لیکن میں نے ان کو ایک کھوٹا سکہ دے دیا، پھر بھی علی کو معلوم نہیں ہوا، کچھ علی کے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو بڑی نیک تھی، یقین تھا اپنے مولا پر، کہا تو نے کھوٹا سکہ علی کو دے دیا، کھجور تو لا لیے، کیا ایک نگاہ اپنے کھجور پر بھی تو کیا تو نے؟ ہے نا، ذرا اپنے کھجور کے اوپر بھی تو دیکھو۔ اس نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سارے کھجور میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اتنے میں میثم تمار آئے، کہا مولا کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں آیا تھا، اور اس نے کچھ کھجور خریدے۔ اب سکہ دیکھا تو کہا مولا یہ کھجور جو ہے آپ نے دے دیے اس کو،
لیکن یہ جو سکہ آپ نے لیا ہے یہ کھوٹا ہے. کہا کوئی بات نہیں, ابھی وہ آ رہا ہوگا. دونوں میں بات ہو رہی تھی, اتنے میں وہ آ بھی گیا ہے نا. آیا اور کہا علی آپ نے کیسے کھجور دیے؟ کہا جیسا سکہ تو نے دیا ہے ویسے ہی کھجور میں نے دیے ہیں. اب واپس رکھ دیے تو پھر کیا دیکھا کہ جو کیڑے اسے نظر آ رہے تھے پھر وہ کھجور صحیح وہ سالم ہو گئے ہیں. اتنا واقعہ تو سب نے سنا ہے. اب نتیجہ سنیے, مولا کائنات کے ذات می سمیت تمام دکان میں بیٹھے ہیں اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے تو اس واقعے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے. یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر کوئی کھوٹا سکہ لے کر آئے تو علی سے کھجور نہیں خرید سکتا. کوئی کھوٹا عقیدہ لائے تو جنت علی سے کیسے خرید سکتا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد. تو پھر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا اکٹھا کیا ہے اور اسے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. بس میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. تو چونکہ ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے تو دیکھیں ایک باپ کا مقام, جب ہم عام طور سے والدین میں عظمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ تر ہم ماں کی عظمت بیان کرتے ہیں. وہ اپنی جگہ پر صحیح بات بھی ہے اور حق بھی ہے, لیکن باپ کا مرتبہ بھی کم نہیں ہے, ہے نا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے نا. باپ کو بھی ناراض کرو گے تو جنت میں جانا تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی انسان سونگھ نہیں سکتا. لیکن باپ بھی حقیقت میں دیکھا جائے بھلے اس کا لہجہ کبھی کڑک ہو جائے کبھی اس کا لہجہ سخت ہو جائے, لیکن پھر بھی کیا ہے, باپ کی محبتیں بھی اولاد سے کم نہیں ہوتی. پوری کائنات میں ایک باپ ہی ہے جو اپنے بچوں کو اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے نا. کوئی اور اتنا نہیں. ٹیچر چاہے جتنا شفیق و مہربان ہو, کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ وہ اس سے آگے نہ بڑھ جائے, ہے نا. لیکن باپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بہتر زندگی گزارے, مجھ سے آگے بڑھ جائے, ہے نا. تو کیا مجھ سے آگے بڑھ جائے. ترقی بیٹے کی باپ بھی دیکھتا ہے. تو شاعر کہتا ہے عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے, عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. ہے نا, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. ٹھیک, تو اب ذرا دیکھیں آیت اللہ جمال الدین گلپایگانی, بہت بزرگ عالم دین. المؤمن ینظر بنور اللہ, مومن دنیا کو نور خدا کے ذریعے سے دیکھتا ہے نہ, نور الہی کے ذریعے سے وہ دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ دنیا کی حقیقت کو جان لیتا ہے. اب جب کوئی دنیا کی حقیقت کو جان لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کے پیچھے نہیں جاتا, ہے نا. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے, ہے نا. آپ ایک بہترین مٹھائی کو فرض کریں, یہ رس ملائی چھمچم, اس سے بھی آگے کوئی, ہے نا. ایک بہترین مٹھائی آپ تصور کریں, صحیح, یہ نسبتوں میں زیادہ بڑھتی نا, ٹھیک. تو آپ جو ہے خوش ہو کے کھاتے ہیں, ہاں, بہترین رس ملائی ہے, بہترین چھمچم ہے, میسور پیاک ہے, پتہ نہیں کیا کیا مٹھائیاں, یہ ساری مٹھائیاں, اور کھاتے جا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی بول رہے ہیں کہ کیا مٹھائی تھی بھائی, سبحان اللہ. تو اب اس کے منہ سے بھی پانی آ رہا ہے, وہ بھی انتظار کر رہا ہے کہیں سے ملے تو وہ کھائے, وہ بھی کھا رہا ہے, پھر وہ دوسروں کو بتا رہا ہے. اب کیا وہ سرکل بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ وہ بہترین مٹھائی ہے. کبھی اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن اس کا گزر مٹھائی بنانے والے کے یہاں سے گزر ہو گیا.
اب اس نے مٹھائی بناتے ہوئے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس نے شرٹ وغیرہ بھی نہیں پہنا ہے، بدبودار پسینہ ہے، ریلے ٹپک رہے ہیں پسینے کے، صحیح اس طریقے سے۔ تو اب وہ باہر آیا تو وہی چھم چھم جو بڑے مزے سے کھا رہا تھا اب وہ نہیں کھاتا، کہتا نہیں مجھے گن آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جو جس طریقے سے بنتی ہے اس حقیقت سے میں آگاہ ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی کیا انسان حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی خوبصورتی پہ فدا نہیں ہوتا ہے نا؟ تو ایسے ہی اگر کوئی دنیا کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کے پیچھے نہیں جاتا ہے نا، وہ دنیا پہ فدا نہیں ہوتا ہے، صحیح۔ اچھا، تو جمال الدین گل پیگانی بزرگ عالم دین، ایک بہترین عارف عالم دین، حقیقت کائنات سے واقف، کسی کو دیکھتے تھے تو اس کے مستقبل کو وہ دیکھ لیتے تھے۔ یہ قبرستان گئے اصفہان میں، ایک مشہور قبرستان ہے، قدیم قبرستان ہے جسے وادی السلام ثانی کہا جاتا ہے۔ اصل وادی السلام کہاں ہے؟ بولو بھائی، نجف اشرف میں، بہت بڑا قبرستان ہے نا، جہاں جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں وہاں تک آپ کو قبریں نظر آئیں گی، پرانی قبریں، نئی قبریں، سب اتنی بڑی جگہ، انسان کی نگاہ ختم ہو جاتی ہے، وہ قبرستان ختم نہیں ہوتا۔ تو اس سے چھوٹا ہی صحیح لیکن اصفہان میں یعنی ایران کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا قبرستان جسے وادی السلام ثانی کہا جاتا، یعنی دوسرا وادی السلام، صحیح۔ تو وہاں یہ فاتحہ کے لیے جاتے ہیں، علماء کے لیے جو وہاں دفن ہیں ان کے لیے، جو کہ ہمیں بھی جانا چاہیے، صحیح۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنے والدین کی قبر دھیرے دھیرے اتنا فاصلہ ہو جائے کہ پھر ہمیں تلاش کرنا پڑے، ڈھونڈنا پڑے، صحیح۔ تو فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں کیا دیکھا کہ ایک جنازہ لایا گیا۔ اب ایران میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ تابوت کے آگے جو مرنے والا ہوتا ہے اس کی تصویر بھی لگا دی جاتی ہے نا، فوٹو بھی لگا دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بینرز میں فوٹو لگاتے ہیں، پوسٹر میں فوٹو لگاتے ہیں، واٹس ایپ میں ہم فوٹو دیکھتے ہیں، کھاٹ میں تابوت میں ہم لوگ نہیں لگاتے، صحیح۔ تو بہرحال تابوت میں تصویر لگی ہوئی ہے، تو اب ان کو بلایا گیا، ایک بزرگ عالم دین تھے، کہا کہ نماز ان کی ہو چکی ہے، اب آپ تلقین پڑھ دیجئے۔ قریب گئے، دیکھا تو پتا چلا کہ ابھی یہ جوان ہے نا، کیا پتا چلا؟ جوان ہے۔ جوان کا جنازہ تابوت میں رکھا ہے، اب اٹھا کے قبر میں رکھا تلقین پڑھنے کے لیے۔ اب جب یہ تلقین پڑھتے ہیں اور تلقین پڑھتے پڑھتے اس سے پوچھتے ہیں افہمتا، کیا تو سمجھ گیا؟ جیسا آپ شانے ہلا کے، ٹھیک، تو وہ اس سے جواب آتا ہے لا، میں نے نہیں سمجھا۔ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر غور سے انہوں نے دیکھا تو اس جنازے کے اطراف قبر میں چھوٹے چھوٹے شیطان کے بچے ناچ رہے ہیں۔ دیکھیں عارف انسان ہے، نگاہوں سے یہ دیکھتا ہے، ٹھیک۔ نتیجہ ہمارے جوان بچے، نوجوان غور کرنا اس پہ۔ تو پھر دوبارہ جب انہوں نے وہی بات آئی افہمتا یا فلان ابن فلان، تو پھر اس سے جواب آتی ہے کہ نہیں میں نے نہیں سمجھا۔ تو یہ پوچھتے ہیں کیا ان کے والدین زندہ ہیں؟ کہا ہاں ان کے والدین زندہ ہیں۔ پہلے ماں کے پاس گئے تو آپ کو معلوم ہے جوان بیٹے کی موت کے بعد ماں کا کیا حال ہوتا ہے، وہ رو رہی تھی، اپنا سینہ پیٹ رہی تھی، ماتم میں مشغول تھی۔ وہاں سے آئے باپ کے پاس اور باپ کو پوچھا، انہوں نے باپ سے پوچھا کہ ذرا یہ بتائیے کیا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ اللہ اکبر، کیا اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ کہا آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں تلقین پڑھنا چاہ رہا تھا، میں علی کا نام لے کے بولتا ہوں کہ یہ تمہارے امام ہیں، وہ کہتا ہے نہیں۔ اللہ، ایک ایک امام کا نام لیتا ہوں میں قرآن کی گواہی کے لیے، کعبے کی گواہی کے لیے، فرشتوں کے آنے کے لیے، ساری باتیں میں اس کو سناتا ہوں، وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں۔ تو آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ کہا ہاں میں اس سے ناراض ہوں۔
اللہ اکبر. کہا تم ناراض کیوں ہو؟ یہ سننا میرے جوان، میرے نوجوان، میرے بچے. کیا میں ناراض ہوں؟ کہا کیوں ناراض ہو؟ کہا کہ میں نے بہت محنت کی، میں غربت کا مارا ایک ایک پیسہ اکٹھا کرتا رہا، میں نے اسے دوسرے ملک میں بھیج کر اسے پڑھنے کے لیے پیسہ بھیجا، بہترین پڑھائی کر کے جب وہ ڈگری لے کر آ گیا، اور جب وہ ڈگری لے کر آیا تو جب بھی میرے اس کے درمیان کوئی گفتگو ہوتی تو مجھے یہ کہہ کر مجھے جھڑک دیتا تھا کہ آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے، آپ پرانے زمانے کے ہیں، آپ کچھ نہیں جانتے، ہے نا. اب یہ ڈگری تھوڑی سی اس نے کیا لے لیا، اس نے سمجھا کہ باپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، باپ تو پرانے زمانے کا ہے، تو ہر بات میں یہ کہتا تھا آپ 50 سال پیچھے ہیں، 100 سال پیچھے ہیں، آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے. مجھے اس سے تکلیف ہوتی تھی، ایک درد میرے سینے میں ہے کہ میں نے اتنی محنت کی اور اسے پڑھوایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہی مجھے بات بات میں جھڑکتا ہے، تو اس لیے میں ناراض ہوں. کہا تم خدا کے لیے معاف کر دو ورنہ اس کا عذاب. تو کہتے ہیں کہ ہوا کیا؟ کہا میں تلقین پڑھ رہا تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا مولا کا نام لیتا ہوں تو وہ انکار کرتا ہے، قرآن کی گواہی کے لیے وہ انکار کرتا ہے. تو پھر کہا اگر آپ حقیقت کو سمجھ کر مجھ سے کہہ رہے ہیں تو میں اب دل سے معاف کرتا ہوں، ہے نا. ناراض جو تھے دل سے معاف کیا. اب یہ بھی باپ کا لطف و کرم ہے نا، کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. تو کیا پھر کہتے ہیں دوبارہ میں تلقین پڑھانے کے لیے آیا تو پھر میں نے کیا دیکھا کہ اب میں کہتا ہوں افہمتا، تو وہ کہتا ہے ہاں میں سمجھ گیا. کہتا ہے کہ تمہارے پہلے امام علی ہیں، کہتا ہاں میں جانتا ہوں یہ ساری باتیں. کہتا تلقین میری ختم ہوئی اور میں نے دیکھا علی ابن ابی طالب کے نور کو کہ قبر کے اس کے اطراف گھیرے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یعنی کیا باپ اگر ناراض ہو تو اس کی قبر کا کیا عالم ہوتا ہے نا. قبر میں اس کا یہ انجام ہے تو پھر برزخ اور قیامت کے مراحل تو بڑے دور کے مراحل ہیں. لہذا کوشش کرو میرے جوانوں بچوں، اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے باپ آپ سے ناراض ہیں تو فوراً یہاں سے جانا، اپنے باپ کے ہاتھوں کا بوسہ لینا، قدموں میں سر رکھ دینا اور کہنا بابا مجھے معاف کر دینا، کبھی میں نے آپ کے سامنے بلند آواز میں بات کی ہے. اللہ اکبر. تاکہ ہماری عاقبت سنور جائے، ہماری عاقبت، ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ ناراض رہے اور اسی حالت میں ہم دنیا سے چلے جائیں. یہ بہت خطرناک ہے. ایک بات کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور مجلس بھی عزاخانہ زینبیہ میں ہو رہی ہے. میں ایک ربط کے لیے چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے عرض کر دوں، شاید 2-4 آنسوں آپ کے نکل جائیں. بی بی زینب سے منسوب بارگاہ ہے. مولا امام حسین رخصت آخری رخصت کے موقع پر جناب زینب سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا اختی لا تنسینی فی صلاۃ اللیل. اے میری بہن زینب، نماز شب میں اپنے بھیا حسین کو فراموش نہ کرنا. نماز شب میں نہ بھولنا اپنے بھائی حسین کو، ہے نا. تو اب شام غریباں ایسا وقت ہے کہ چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں. کہیں اکبر کا لاشا ہے، کہیں قاسم کی پامال شدہ لاش ہے، کہیں اون و محمد کے لاشیں ہیں، اور سارے بچوں کو مقتل سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جناب زینب ایک جگہ لے کے آتی ہے، جمع کرتی ہے. آدھی رات کا حصہ گزر جاتا ہے، نماز شب کا وقت آتا ہے. تو نماز شب کے لیے جناب زینب تیار ہوتی ہے. کس طرح؟ خاک کربلا سے تیمم کرتی ہے اور نماز شب کے لیے تیار ہوتی ہے. اللہ اکبر. اب جب نماز شب کے لیے تیار ہوتی ہے تو دیکھا کہ کیوں نہ وہ بچی جو وہاں لیٹی ہوئی ہے یا بیٹھی ہوئی ہے، روایت میں ہے کہ اسے بھی بیدار کر دوں، اسے بھی نماز شب کے لیے کہہ دوں. تو وہ کون تھی؟ وہ حسین کی بیٹی فاطمہ کبریٰ. جناب زینب آتی ہیں تو کیا دیکھا کہ اپنے سر کو دونوں زانوؤں میں، جیسے ہم لوگ گھٹنوں میں ڈال کے کبھی پریشان ہوتے ہیں تو بیٹھتے ہیں،
वो बैठी है। जनाब ज़ैनब कहती है बेटा फ़ातिमा कुबरा उठो, हो सके तो नमाज शब पढ़ लो। कहती है अम्मा मैं सर उठा नहीं सकती। कहा फूफी अम्मा मैं सर उठा नहीं सकती। कहा बेटा क्यों? कहा मेरे सर पे चादर नहीं है। सुनोगे? जनाब ज़ैनब कहती है बेटा एक बार ज़रा अपनी फूफी को देख लो। अल्लाह, एक बार अपनी फूफी को देख लो। फातिमा कुबरा जनाब ज़ैनब को देखती हैं तो सर पीट लेती। कहा फूफी अम्मा क्या आपके पास भी चादर नहीं है? आपके सर से भी जालिमों ने चादर को छीन लिया? कहा हाँ बेटा। बहरहाल अब नमाज शब के लिए आए, तैयार हो रही है, नमाज शब के लिए खड़ी होती है तो आसमान की तरफ, जो मुझे जुमला आपके सामने बयान करना था वो ये है, आसमान की तरफ रुख करके कहती है परवरदिगार मैंने बचपन में मेरे नाना रसूलुल्लाह से सुना है कि जब कोई रात के सन्नाटे में नमाज शब के लिए तेरा बंदा या तेरी कोई कनीज खड़ी होती है तो तू फरिश्तों के सामने फ़ख्र करके कहता है ए मेरे फरिश्तों देखो मेरा बंदा जब सब सो रहे हैं तो ये नमाज शब पढ़ रहा है, ए मेरी कनीज़ नमाज शब पढ़ रही है। परवरदिगार आज मुझ ज़ैनब की तुझसे ख्वाहिश है कि आज अपने फरिश्तों से ना कहना ज़ैनब की तरफ देखो, इसलिए कि ज़ैनब के सर पे चादर नहीं है। पहली बार तेरी बारगाह में बेमखना चादर नमाज शब के लिए खड़े। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अल्लाह पर क्या रिश्ता था ये भाई बहन का, क्या मोहब्बत थी ये भाई बहन में। अज़ादारों मैं दो मंजर आपके सामने अर्ज कर दूं फिर उसके बाद बात को ख़त्म। क्या जनाबे ज़ैनब एक मर्तबा हुजरे में लेटी हुई है, इतने में मौला हुसैन जनाबे ज़ैनब से मिलने के लिए आते हैं तो क्या देखते हैं कि जनाबे ज़ैनब जहाँ लेटी है वहाँ खिड़की से थोड़ी सी रोशनी जनाबे ज़ैनब के ऊपर पड़ रही है, थोड़ी सी धूप जनाबे ज़ैनब के ऊपर, सूरज की किरणें पड़ रही हैं। तो मौला हुसैन बेदार नहीं करते ज़ैनब को, वहाँ अपनी पुष्ट कर देते हैं जहाँ से सूरज की किरणें आती हैं, ताकि हुसैन ये चाहते हैं कि ज़ैनब को वो सूरज परेशान ना करे। अल्लाह अकबर, सूरज की तमाज़त से ज़ैनब परेशान ना हो जाए। बेदार भी नहीं करते, बहन की मोहब्बत में खड़े रहते हैं। जब जनाब ज़ैनब ने आंखें खोली क्या देखा? मौला हुसैन है। कहा भैया आप क्यों नहीं बैठ गए? कहा मैं कैसे बैठ जाता, मैं देख रहा हूँ कि सूरज की कुछ किरणें तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही हैं। मुझ हुसैन को ये बर्दाश्त नहीं है कि हुसैन के होते हुए आफताब ये सूरज तुम्हारे ऊपर साया करे। अल्लाह अकबर। जैसे ही ज़ैनब ने ये सुना ना, ज़ैनब ने भी एक जुमला कहा, ए भैया कभी ऐसा वक्त आए कि आप भी ज़ेरे आफताब हो, मैं रहूं तो मैं भी वैसा ही काम अंजाम दूंगी जैसे आपने ये काम अंजाम दिया है, यानी मैं भी आपके ऊपर सूरज पड़ने नहीं दूंगी। ज़ैनब ने ये कहा तो था, वक्त गुजरते गए लेकिन क्या देखा? अरे 11 मुहर्रम की सुबह जब ज़ैनब निकल रही थी तो अपने भाई को ज़ेरे आफताब देखा, लेकिन इस आलम में देखा कि जगह जगह जख्म है और जख्मों से बदन पामाल शुदा ये लाश है। अल्लाह अकबर। अब जब ज़ैनब जा रही थी ना तो ज़ैनब को वो मंजर याद आया कि एक वक्त वो था सिर्फ सूरज की कुछ किरणें मेरे ऊपर गिर रही थी तो भैया हुसैन से बर्दाश्त नहीं हुआ। एक मर्तबा ज़ैनब जाते जाते आवाज देती है, ए भैया हुसैन अपनी ज़ैनब को माफ कर देना। अरे अब ज़ैनब जा रही है, इस आलम में तुम्हें देख रही है कि तुम्हारे सर तुम्हारे बदन में लिबास भी नहीं है और तुम्हारा लाशा जलती रेती पर पड़ा हुआ है। भैया ज़ैनब को माफ कर देना। काश ज़ैनब के पास चादर होती तो चादर से तुम्हारे लिए साया करती। अल्लाह अकबर। ये एक मंजर है ना, बस आखिरी मंजर, एक शाम गरीबा का और एक मंजर, खत्म दुआ। अल्लाह अकबर। क्या भाई बहन की मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। जब ज़ौजा हुर पानी लेकर आती है और बीबियों से कहती है, ए बीबियों 3 दिन की भूखी प्यासी हो,